اور نہ جو لڑ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ریزن ہے. جو لڑ رہا ہے وہ کہتا ہے میں آپ کا ملک چاقو چھری کی طرح کیک کی طرح کاٹنا چاہتا ہوں. 1 انچ ٹیریٹری ہولڈ کرنے کی طاقت بی ایل اے یا یہ جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ان کے اندر نہیں ہے. کیوں ہم نام نہیں لیتے کہ مفتی شاہ امیر کو کس نے مارا ہے؟ کیوں ہم نام نہیں لیتے کہ یہ جو نہتے لوگ تھے، یہ رحمان گل اور بشیر زیب جو ہے وہ معصوم لوگوں پر آ کر حملہ آور ہوتے ہیں؟ یہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے گھر گھر کو پہنچ گئی. چن چن کے بلوچوں کو مارا جا رہا ہے مخبری کے نام پر، نائیوں دھوبیوں کو مارا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، یہ کون سی بلوچ روایات ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں جرگہ حکومت آج اعلان کرتی ہے، کل وزیر اعظم صاحب تشریف لا رہے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلوچستان کے ایشو پہ اسلام آباد میں بلا لیتے، کوئٹہ میں بلا لیتے، بیٹھ جاتے ہیں. شکریہ جناب اسپیکر. جو واقعہ کل پیش آیا ہے اور اس پر اس ایوان نے ایک بار پھر سیر حاصل گفتگو کی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ایک بار پھر وہ کنفیوژن آج بھی موجود ہے جو فرام دا ڈے فرسٹ موجود تھی. اس سے پہلے کہ میں اپنی اسپیچ کا آغاز کروں، میں آنریبل ممبرز کو ایک بار پھر یہ یاد دلاتا جاؤں کہ میں نے اس فلور آف دا ہاؤس سے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 مرتبہ یہ آفر کی ہے کہ کسی قسم کا کوئی ڈائلاگ، کوئی بھی کانفلکٹ ڈائلاگ سے ریزالو ہوتا ہے تو نہ صرف حکومت بلکہ ریاست پاکستان اس ڈائلاگ کے لیے تیار ہے. اور اس کے لیے بار بار یہ کوشش بھی کی ہے کہ آپ میں سے، اپوزیشن لیڈرز میں سے، جو لوگ اسمبلیوں میں باہر ہیں، ان میں سے بلوچستان کی خاطر کوئی کسی قسم کا سٹیپ لیتا ہے تو حکومت اس سٹیپ کے ساتھ ہوگی. جس طرح خیر جان بلوچ صاحب نے کہا کہ 15 خون معاف ہیں، میرے 380 لوگ مارے گئے ہیں اس جنگ میں. میں ان تمام لوگوں کا خون بھی پاکستان کی خاطر معاف کرنے کو تیار ہوں. میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، بات یہ ہے کہ اس لڑائی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں ہم اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ یہ جو ہے لڑائی وہ شاید انڈر ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہے، یہ لڑائی شاید بے روزگاری کی وجہ سے ہے. میری بہن جذباتیوں کے پتہ نہیں کیا سے کیا کہے گی، وہی شام کو ہیرو یا ہیروئن بننے کا شوق ہے کہ شام کو فیس بک پہ تقریر چلنی چاہیے. کیوں ریئلٹیز پہ بات نہیں کرتے ہیں؟ کون سی رائٹس جو پارلیمنٹ نے بلوچستان کو نہیں دیے؟ کیا ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں؟ انہوں نے ساری زندگی جدوجہد کی، صوبائی خود مختاری کی. کیا 18th امنڈمنٹ نے آپ کو آپ کی جدوجہد، آپ کی توقع سے زیادہ آپ کو حقوق نہیں دے دیے؟ جناب اسپیکر، دے دیے. یہ پارلیمنٹ وہ حقوق دے گا. مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ وکٹم کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. وکٹم کی جو ہے، جو وائلنس کا وکٹم ہے، جو ٹیررزم کا وکٹم ہے، وہ معصوم مسافر، اس کے لیے کوئی آوازیں نہیں اٹھتی ہیں. کاش آج مجھے یہ شور و غر اور زیادہ سنائی دیتا ان لوگوں کا نام لے کر، یہ بشیر زیب ہو، چاہے وہ اللہ نظر ہو، چاہے وہ ابراہیم دک بکٹی ہو، چاہے ہربیار مری ہو. کون یہ قتل و غارت کر رہا ہے؟ کیوں ہم نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں؟ کیا ان کو بار بار ریاست نے موقع نہیں دیا ہے؟ جناب اسپیکر، ایک بار نہیں، اس ریاست نے بار بار ماں کا کردار ادا کیا ہے. اگر میں تاریخی طور پہ جاؤں تو شاید ٹائم کم ہے. کیا نواب خیر بخش بری کے ساتھ ڈائلاگ کر کے ان کو واپس یہاں نہیں لایا گیا؟ کیا آتے ساتھ انہوں نے پہلے دن ایئرپورٹ پہ پاکستان کا جھنڈا نہیں جلایا؟ کیا انہوں نے سریاب میں ایک سرکل لگا کر انڈیپینڈنٹ بلوچستان کے لیے ایڈوکیسی نہیں کی؟ کیا یہ سب تاریخ کا حصہ نہیں ہے کہ بالاج مری کو لندن سے واپس لایا گیا، بریگیڈیئر صدیق لنگڑا نے ان کو الیکشن جتوایا؟ کیا یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اس ریاست نے بار بار یہ کام نہیں کیا ہے؟ تو اب کیا کریں؟ 500 لوگ بھی ہمارے قتل کریں، جا کے معافیا مانگیں. میں اس معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن کیا وہ آپ کی معافی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ تو اس فلور سے پچھلے 1 سال سے نہیں، پچھلے 10 سال سے یہ کہتے آ رہے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں، ہم فلانا صاحب ہے. افسوس ہوتا ہے مجھے دودہ خان کا بیٹا جو ہے وہ بھی بشیر زیب کو بشیر زیب صاحب کہہ رہا ہے. جناب اسپیکر، ہمیں اب اس لڑائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بی ایل اے کوئی جرگہ کر رہا ہے جو میں جا کے ان کے ساتھ جرگہ کروں؟ کوئی سکول سسٹم چلا رہا ہے جو جا کے میں کہوں کہ یہ سکول سسٹم ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کا سکول سسٹم ٹھیک چلاؤں گا؟ ایمبولینس سروس چلا رہی ہے، وائلنس بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتی ہے، تو کیا وائلنس کی اجازت دے دیں؟ کیا اس کی اجازت دے دیں کہ معصوم لوگوں کو بسوں سے اتار کے مارنا شروع کر دیں؟ کیا اجازت دے دیں؟ مفتی شاہ امیر کا کیا گناہ تھا؟
وڈیرا صاحب کا کیا گناہ تھا جو خوزدار میں شہید ہوئے؟ چن چن کے بلوچوں کو مارا جا رہا ہے مخبری کے نام پر، نائیوں دھوبیوں کو مارا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ کون سی بلوچ روایات ہیں؟ یہ کس بلوچ روایت کی بات کر رہے ہیں؟ تاریخ میں کیا لکھا جائے گا کہ بلوچوں نے نہتے، نائیوں، دھوبیوں، ٹیچرز، ڈاکٹرز، ان کا قتل عام کیا؟ اور پھر یہ جو ٹرین حملہ، وہ فوجی جو چھٹی پہ جا رہا ہے وہ نہتا تصور ہوگا، وہ نہتا تصور ہوتا ہے۔ جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، قومیت کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے تاریخیں رقم کی ہیں۔ بلوچ تاریخ بھری پڑی ہے دلیری سے، بلوچ تاریخ بھری پڑی ہے مہمان نوازی سے۔ یہ کون سی تاریخ ہے کہ آپ نہتے لوگوں کو ٹرینوں پہ حملہ کرتے ہیں، معصوم عورتوں کو مارتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، ان کو یرغمال بناتے ہیں، اور پھر ہمارے ہاں ادھر یہ کنفیوژن کہ ہم جا کے معافیا مانگیں؟ ان کو صاحب کے جو بھی وائلنس کرے گا، جو ریاست پاکستان کو توڑنے کی بات کرے گا، بندوق اٹھائے گا، ریاست مکمل طور پر ان کا کلا کما کرے گی کسی بھی صورت میں۔ ہاں، جو عام بلوچ ہے اس کو گلے لگانے کے لیے ریاست ایک بار نہیں 100 بار تیار ہے۔ کہاں کہاں ہم نے بلوچوں کے لیے آپ کی یونیورسٹیز ہارورڈ اور آکسفورڈ کے دروازے کھول دیے بلوچ بچیوں کے لیے، بلوچ بچوں کے لیے۔ آج بھی بلوچستان کے تمام بچے جو ہیں ویلفیئر اسٹیٹ کی طرح تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں۔ تو عام بلوچ کو گلے لگایا جائے گا، لیکن وہ جو وائلنس پہ اتر آیا ہے، وہ جو معصوم لوگوں کو قتل و غارت کرے، ان کے ساتھ کیا سلوک برتا جائے؟ ان کے ساتھ وہی سلوک برتا جائے۔ جناب اسپیکر، 1 انچ، میں بار بار کہتا ہوں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بلوچستان کے حالات ٹھیک ہیں، عمر ایوب صاحب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کون کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1 انچ ٹیریٹری ہولڈ کرنے کی طاقت بی ایل اے یا یہ جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ان کے اندر نہیں ہے۔ They cannot hold an inch of our land for not more than 4-5 hours. اتنا ہی ٹائم لگتا ہے ریئیکشن ٹائم، اس کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں؟ ایشو یہ ہے کہ انہوں نے وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ اس طرح معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر کے، اور ہمیشہ سافٹ ٹارگٹس۔ وہ فوجی جو نہتا ہو کے گھر جا رہا ہے چھٹی پہ، وہ فوجی تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر اتنا ہی ہے تو یہ کنٹونمنٹس ہیں، وہاں پر آ جائیں، لڑائی لڑنے کا شوق ہے تو معصوم نہتے مسافروں پر جہاں وہ نظر آئے، جہاں کبھی بسوں سے اتارے، کبھی ایتھنک بنیادوں پر اتار کے ان کو مارے۔ جناب اسپیکر، یہ کنفیوژن دور کرنی پڑے گی۔ یہ کنفیوژن کون دور کرے گا؟ یہ آگسٹ ہال دور کرے گا۔ کتنی دفعہ ان کیمرہ بریفنگ میں آپ لوگوں کو بتا چکا، کتنی دفعہ میں یہاں کہہ چکا ہوں، کوئی لے نہ لیڈ اس پر ڈائیلاگ پہ۔ کیوں کوئی لیڈ نہیں لیتا؟ بیکاز وہ ڈائیلاگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ ریاست تو تیار ہے، ایک بار نہیں بار بار تیار ہے، لیکن وہ ڈائیلاگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور 2 قسم کے لوگ ہیں جناب اسپیکر، ایک وہ جو بندوق اٹھا کے نہتے معصوم لوگوں کی خون بہا رہے ہیں، ناحق اور معصوم خون بہا رہے ہیں، اور دوسرے وہ جو یہاں پر بیٹھ کے کہیں ٹی ویوں پہ نظر آتے ہیں، کہیں ٹویٹر پہ نظر آتے ہیں، کہیں دوسرے فورمز پہ نظر آتے ہیں، جو ان کے لیے ایڈوکیسی کرتے ہیں، ان کو گلوریفائی کرتے ہیں۔ ٹیررزم کو، انڈیپینڈنس کو کون گلوریفائی کرتا ہے؟ کون سا ملک اجازت دیتا ہے؟ کوئی ملک اس کی اجازت نہیں دیتا سوائے اس بدبخت ملک کے، کہ وہ اجازت دیتا ہے کہ اس کی سڑکوں پہ انڈیپینڈنٹ پاکستان جو ہے، پاکستان کو توڑنے کی بات کی جائے، اور وہ برداشت کرتا رہتا ہے۔ کب تک برداشت کریں گے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ کیا کبھی کوئی کہتے ہیں کہ یکجہتی ہے، کبھی ٹویٹر پہ تھانے کا ایک سردار ہے، وہ لکھتا ہے کہ آپ جنگ ہار گئے۔ ایک موصوف نے کل ادھر کہا جنگ ہار گئے۔ او بھائی، ریاست نے یہ جنگ لڑنا ابھی شروع ہی نہیں کی۔ جس دن ریاست نے یہ جنگ لڑنا شروع کر دی نا، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون ہارا کون جیتا۔ ریاست کو ابھی بھی ریاست صبر سے کام لے رہی ہے، ابھی بھی حکومت صبر سے کام لے رہی ہے، نہیں لینا چاہیے۔ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے جناب اسپیکر، میں کئی بار اس فلور پہ بتا چکا ہوں، لیکن وہ معصوم لوگوں کا جن کا قتل ہو رہا ہے، کیا کانسٹیٹیوشن ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہتا ہے یا بشیر زیب کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہتا ہے؟ کیا پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے؟ انکنڈیشنل لائلٹی ٹوورڈ اسٹیٹ آف پاکستان نہیں کہتا۔ اگر وہ میڈم آج بیٹھی ہوتی تو میں اس کو جواب دیتا۔ نہیں کہتا کہ سکول ہے، اسپتال ہے، روڈ ہے تو میں ریاست کے ساتھ وفادار ہوں، ورنہ میں نہیں ہوں۔ 19 سال میں اگر مجھے نوکری ملتی ہے تو میں ریاست کا وفادار ہوں، ورنہ میں نہیں ہوں۔ اٹ از آرڈر جو امپورٹنٹ ہے ریاست کے لیے،
اور ہم بدقسمتی سے مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے پورے پاکستان کو ہم نے اس معاملے میں کنفیوز کر دیا. وائلنس ان دا نیم آف ریلیجن از کالڈ ٹیررزم ایوری ویئر. لیکن یہاں پر جو وائلنس ہے اس کو ہم کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں؟ کلا لیں بلا لیں 100 جرگے بلا لیں, میں آپ کو اختیار دیتا ہوں. 100 جرگے بلا لیں, نوابوں کو بلا لیں, سرداروں کو بلا لیں, مسئلہ حل ہوگا. اگر مسئلہ حل ہوتا ہے جناب اسپیکر کسی بھی طریقے سے یہ حل ہونے کے لیے تیار ہے تو حکومت میں بار بار کہہ رہا ہوں سب کچھ کرنے کو تیار ہے. پر وہ آپ کو بندوق لے کے مار رہے اور آپ کہہ رہے جرگہ کریں. اس جرگے میں کیا کریں؟ تجاویز جو ہیں, جو سالڈ تجاویز آنریبل ممبر مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے مجھے ریٹن دی ہے, اس میں سے 8-10 ایسی ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے زیادہ تر ایسی ہے جن پہ بات کی جا سکتی ہے. یہ ہے سالڈ تجاویز. اس آگسٹ ہاؤس کو اس تجاویز کو لے کے آگے چلنا چاہیے. یہ ہے بلوچستان کا جرگہ, یہ ہے بلوچستان کا جرگہ. جو مرضی آپ کہہ لیں 99% وہ لوگ ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے ان کے خاندان جیتتے آ رہے ہیں. کوئی 2 نسل سے سیاست کر رہا ہے, کوئی 3 نسل سے. ایسے ہی ہم نے کہہ دیا کہ یہ مشہور کر دیا کہ یہ بلوچستان کی جو اسمبلی ہے پورا پاکستان یہ کہتا ہے اور ہمارے ممبرز بھی یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں کہ جی یہ کوئی فارم 47. کہاں ہے فارم 47؟ جتنے ساؤتھ میں ہیں نیشنلسٹ قوتیں جیت کے آئے. یہ خیرجان بلوچ اواران سے جیت کے آئے, ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب, پھلن بلوچ صاحب, رحمت بلوچ صاحب, اسد صاحب. یہ 3ری دفعہ آ رہا ہے, وہ 4تھی دفعہ آ رہا ہے. کون تو ہوئے ہوگی مینجمنٹ. میں نہیں کہتا ہوں کہ بالکل مینجمنٹ نہیں ہوئی, پر زیادہ تر تو لوگ وہ ہیں جو 2ری-3ری ٹرم میں آ رہے ہیں. تو صرف کنفیوژن پھیلانے کے لیے, صرف ریاست کو کنفیوز کرنے کے لیے ہم نے اپنا ایک بیانیہ ہے اور وہ بیانیہ بدقسمتی سے سیپریٹسٹ کو سپورٹ کر رہا ہے جناب اسپیکر, which is very dangerous. اور ہم نے اس آگسٹ ہاؤس سے لیڈ لینی ہے. کب تک اب شف شف کرتے رہیں گے؟ کیوں ہم نام نہیں لیتے کہ مفتی شامیر کو کس نے مارا ہے؟ کیوں ہم نام نہیں لیتے کہ یہ جو نہتے لوگ تھے, یہ رحمان گل اور بشیر زیب جو ہے وہ معصوم لوگوں پر آ کر حملہ آور ہوتے ہیں؟ اور ٹھیک بات ہے کہ عام بلوچ کو بالکل ورغلایا گیا ہے. ٹھیک کہا جناب ظہور بلیدی صاحب نے کہ پورے کے پورے سوشل میڈیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہمارے پاس سرکمسٹانشل ایویڈنسز, سالڈ ایویڈنسز ریاست کے پاس موجود ہے کہ پورے کے پورے سیلز بنے ہوئے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو ورغلا رہے ہیں. درست بات ہے کہ ہمیں نوجوانوں کے پاس جانا چاہیے, درست بات ہے کہ ہمیں ان کو میرٹ پہ نوکریاں دینی چاہیے, درست بات ہے کہ ہمیں اپنی گورننس امپروو کرنی چاہیے. لیکن یہ چیزیں کمپلیمنٹ ضرور کریں گی ریاست کو. نہ یہ وائلنس کا ریزن ہے اور نہ جو لڑ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ریزن ہے. جو لڑ رہا ہے وہ کہتا ہے میں آپ کا ملک چاقو چھری کی طرح, کیک کی طرح کاٹنا چاہتا ہوں, کاٹ کے پاکستان کو توڑنا چاہتا ہوں. اور اب ہم پر یہ فیصلہ مبصر ہے کہ ہم کیا کریں. ہم تو اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں میرا پولیٹیکل کیپٹل لوز ہوتا ہے, لوز ہو جائے, میری زندگی چلی جاتی ہے, چلی جائے, لیکن میں اپنے ریاست کے ساتھ کھڑا ہوں, ریاست کے ساتھ کھڑا رہوں گا انشاءاللہ. گزارش اتنی ہے کہ ابھی تک یہ ایوان کنفیوز ہے. میں جو بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اس کنفیوژن سے باہر نکل آئے. ہم نے ان کیمرہ آپ کو بریفنگ دے دی کہ یہ لوگ ہیں جو بات نہیں کرنا چاہتے آپ سے. کرنا چاہے, کوئی لیڈ لینا چاہے, بسم اللہ کرے. اگر آپ سمجھتے ہیں جرگہ حکومت آج اعلان کرتی ہے, کل وزیر اعظم صاحب تشریف لا رہے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلوچستان کے ایشو پہ اسلام آباد میں بلا لیتے, کوئٹہ میں بلا لیتے, بیٹھ جاتے ہیں, بیٹھ جائیں. اس سے کوئی روڈ میپ تو دے نا. یا اسی طرح ہماری اسمبلی کا ان کیمرہ سیشن کرنا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہے, وہ اپنے نظریے کے مطابق بات کرے گا. نشستن, گفتارن, برخاستن, معاملہ ان کا ہے جو وائلنس کر رہے ہیں. اور ہم نے اس کو لگایا ہوا ہے کس پر کہ یہ کوئی پولیٹیکل مسئلہ ہے. کوئی سوشو پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے جناب اسپیکر. یہ سوشو پولیٹیکل مسئلہ ہوتا تو افغانستان کی مثال آپ لے لیں. افغانستان کے اندر آج سے 2 سال 3 سال پہلے ایک بہتر گورنمنٹ تھی, زیادہ جاب اپرچونٹیز تھی. تو وہاں پر جب وہ امریکہ وہاں سے چلا گیا, جاب اپرچونٹیز ختم ہو گئی, لوگ وہاں سے درپدر ہو گئے, لیکن انسرجنسی ختم ہو گئی. تو یہ ہم نے کیا ریزن بنائی ہوئی ہے؟ یہ ریزن نہیں ہے. وہ لڑنے والا بھی کہتا ہے یہ ریزن نہیں ہے. ہم نے بنایا ہوا ہے یہ ریزن اس لیے ہے کہ یہاں پر سڑک سکول نہیں, یہاں پر بجلی نہیں ہے. نوجوان کو جو ہے, یہ نوجوان جو بیوٹمس میں پڑھتا ہے 80%, if I'm not wrong, کیونکہ میں فلور آف دا ہاؤس پہ ہوں, میں غلط ہوا تو میں اپنی کریکشن خود کر لوں گا اس فلور پہ, 80% اسکالرشپ پہ پڑھتا ہے. ہم ایک بچے پہ جو کریڈٹ کالج میں پڑھ رہے ہیں 13 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں پہ جو ایجوکیشن پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں, کوئی پروونس نہیں کر رہا ہے.
वेलफेयर स्टेट टाइप का हमने एक सूबा बनाया हुआ है, और आई एम अ बलोच उस बुनियाद पर, जैसे आई एम अ ब्लैक, हर बात पर वो किया हुआ है हमने। लिहाजा मेरी इस मुकद्दस अवान से एक बार फिर गुजारिश है कि खुदारा इस कन्फ्यूजन से बाहर आ जाए। ये दहशतगर्दी की जंग जो है घर घर को पहुंच गई। जब पेशावर में KPK में शुरू हुई तो बाकी पाकिस्तान ने कहा कि ये तो जी बस KP की जंग है, वो हमने फिर देखा कि वो जंग कहां तक पहुंची। आज शायद हम ज्यादा अंडर थ्रेट होंगे। कुछ लोग यहाँ मेरे खिलाफ तकरीर करके, मेरी वहशत से, तेरी शोहरत से ही, अगर मेरे खिलाफ तकरीर करने से तुम्हारी बचत हो जाती है BLA से तो ये भी ठीक है, लेकिन ये जंग हर घर में आएगी, हर घर में आ चुकी है। इस जंग के सदेबाब के लिए सॉलिड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा, साथ अपोजिशन को सोचना पड़ेगा, साथ इंटेलिजेंसिया को सोचना पड़ेगा। क्या आप, सीधी सी बात है, इसमें कंफ्यूजन क्यों है? वो कहते हैं हम वायलेंस के जरिए आपका मुल्क तोड़ना चाहते हैं। अब हमारे पास चॉइस है, हम करें क्या? वो जो स्पेस उन्होंने वायलेंस से ली है वो मेरी बातचीत से वापस नहीं आने वाली, वो मेरी तकरीर से वापस नहीं आने वाली। वो स्पेस उन्होंने वायलेंस से ली है, वायलेंस से वापस आएगी। हमने रेट ऑफ द स्टेट एस्टेब्लिश करना है, उन सड़कों को महफूज करना है। वो कब महफूज होंगे? मुझे एक बात बताएं कि पूरा 200 का जत्था आता है, 200 का जत्था आके हमलावर होता है। अब उसके खिलाफ उसका सोल्यूशन ऑपरेशन के अलावा और क्या है? जरा ऑपरेशन की बात हो, सुबह तमाम पॉलिटिकल जमातों के अखबारात में, मैं खुद अखबार पढ़ता हूं, उसमें बयान, बलोचिस्तान ऑपरेशन का मुतअम्मिल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऑपरेशन का मुतअम्मिल। तो आप लोग कोई सोल्यूशन भी साथ नीचे वाले कॉलम में दे देना कि क्या करें इन जत्थों के साथ जो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और हमसाया ममालिक के अंदर बैठे हुए हैं, वहां बैठ के प्लान करते हैं, वहां से मासूम लोगों का कत्ल गारत करते हैं। तो सोल्यूशन भी कोई बताए ना मुझे। तो लिहाजा जनाब स्पीकर, मैं आपके तवसत से पूरे बलूचिस्तान के लोगों को ये बावर कराना चाहता हूं कि ये सिर्फ बातें नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं ये हमारी एफर्ट है, हम अपनी एफर्ट करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान में अमन का सूरज बहाल होगा। कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत है। हम हर मामले में, मैं तो इसको जरगा हॉल समझता हूं। ये ऑगस्ट हॉल जो है, ये बलूचिस्तान का नुमाइंदा हॉल है। ये ऑगस्ट हॉल हिम्मत करे, क्यों हम किसी और की मोहताजी करें, किसी ट्विटर सरदार की, किसी थाने सरदार की, वो आके हमें बताए। ये हॉल बताएगा कि हमने क्या करना है। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन बताएंगे, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब बताएंगे, बाकी दोस्त बताएंगे। कंसेंसस डेवलप करें। हमने इन कैमरा सेशन किया, उस इन कैमरा सेशन में आपको सब कुछ बताया कि नहीं वो हमसे बात करना चाहते। वी ट्राइड फॉर दैट। तो अब हम इस पे पूरे पाकिस्तान को कंफ्यूज किए रखें कि पूरा पाकिस्तान इस पे कंफ्यूज हो कि ये जो वायलेंस है, ये वायलेंस डिफरेंटली ट्रीट होगा, और वो जो वायलेंस है जो मजहब के नाम पर है वो डिफरेंटली ट्रीट होगा। और आप फिर देखें साजिश कितनी मुनज़्ज़म है इस रियासत के खिलाफ। मैं बार बार ऑन द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन जनाब स्पीकर, 3, एक वायलेंस, दूसरा सोशल मीडिया, एंड थर्ड इज सोशल मोबिलाइजेशन। बनू में वाकया होता है, उसको किसी ने ग्लोरीफाई किए। यहां पे एक वाकया होता है, वो पूरा हफ्ता ग्लोरीफाई रहता है, पूरा महीना ग्लोरीफाई रहता है, खत्म ही नहीं होने का नाम लेता। वी आर इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन, हम वॉर जोन में हैं। ना ये आखिरी वाकया था ना पहला, लेकिन हमारा रिजॉल्व तो होना चाहिए ना, कि हमारा ये रिजॉल्व इस पूरी असेंबली का होना चाहिए कि जो भी वायलेंस, जो वायलेंस नहीं करता है हमारे सर आंखों पर है, एक दफा नहीं 100 दफा उनसे माफिया भी मांगेंगे, गले भी लगाएंगे, उनकी बेहतरी के लिए भी कोशिशें करेंगे। लेकिन जो वायलेंस कर रहा है उसके लिए तो कम से कम कंसेंसस डेवलप कर लो अल्लाह के बंदो। उस पर तो हमारा कंसेंसस हो कि जो बंदूक उठा के नीचे आ रहा है उसका जवाब, बंदूक का जवाब कबायली तौर पे, इस्लामी तौर पे, आईनी तौर पे हमारा यह हक है कि बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाए। तो मैं आखिर में जनाब स्पीकर मुबारकबाद देना चाहता हूं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, SSG के उन बहादुर जवानों को जिन्होंने आज के दिन, अभी 1 घंटा पहले हम यहाँ तकरीरें जब कर रहे थे, वो अपने सीनों पे गोलियां खा के 68 हमारे जो हॉस्टेजेस थे उनको रेस्क्यू किया उन्होंने। एक जवान हमारा जख्मी है, अल्लाह उसको शिफा दे। लेकिन उन शेर के बच्चों को मैं खराज अकीदत पेश करता हूं तमाम बलूचिस्तान के लोगों की तरफ कि ऐसे एनवायरनमेंट में जब एक ट्रेन के डब्बे में आपने हॉस्टेज रखे हो और उसमें आप हॉस्टेजेस को बचाएं और टेररिस्ट को मारें, तो उन्होंने तमाम टेररिस्ट को जहन्नुम वसल किया। 50 के करीब टेररिस्ट जो हैं वो जहन्नुम वसल हो चुके हैं इस टाइम तक, और हमारी जो शहादतें हैं उनकी भी अभी तक फिगर्स नहीं आए हैं, उनकी बड़ी तादाद है। लेकिन हमें फ़ख्र है इन शहादतों पर, हमें ये यकीन है कि ये मुकद्दस खून रायगा नहीं जाएगा,
یہ خون جو بہایا گیا ہے اس خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیا جائے گا جناب اسپیکر. وہ وقت دور نہیں ہے, وہ وقت دیر سے نہیں ہے, بہت جلدی ان قریب انشاءاللہ. میں پھر رپیٹ کرتا ہوں, وائلنٹ کو وائلنٹ سے ٹریٹ کریں گے, جو عام بلوچستانی ہے اس کو گلے لگائیں گے, اس کی خدمت کریں گے, اس کے لیے بہتر گورننس کا ماڈل پیش کریں گے. آپ سب لوگوں کا بے حد شکریہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.